السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ایک یتیم لڑکی کی ہے جس کا نکاح اس کے کزن سے ہو جاتا ہے، لیکن افسوس رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی؟ کیا لڑکی بد چلن تھی، یا لڑکا کسی اور لڑکی سے پیار کرنے لگا تھا، یا لڑکے میں کوئی اور خامی تھی، یا پھر اس کے گھر والوں میں کچھ خامی تھی؟ آخر وجہ کیا تھی، یہ آپ کو بتائیں گے آج کی کہانی میں، تو اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی سبق آموز کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے والد کے دو بھائی تھے۔ ابا کو ان سے بہت محبت تھی، غرض یہ تینوں ہی یکجان دو قالب تھے۔ تایا اور چچا مالی طور پر خوشحال تھے، جبکہ ہمارے حالات ذرا پتلے تھے۔ والد نے سوچا کیوں نہ دیار غیر جاؤں، وہاں کی کمائی سے میرے بچے بھی خوشحالی اور سکھ دیکھ لیں گے۔ ان دنوں میں 7 برس کی اور بھیا راحت 9 سال کے تھے کہ ابا جی ہم دونوں کے لیے خوشیاں اور سکھ کمانے کویت چلے گئے۔ ان کا 3 سال کا معاہدہ وہاں کی ایک کمپنی سے ہوا جہاں ان کو ملازمت ملی تھی۔ یہ 3 سال ہم ان کے لوٹ آنے کے منتظر گن کر دن گزارتے رہے۔ جب ان کے آنے میں 1 ماہ رہ گیا تو زندگی نے وفا نہ کی اور وہ ہماری منتظر نگاہوں کو پیاسا چھوڑ کر چل بسے۔ ان کے دیار غیر میں گزر جانے کی خبر سے ہمارے معصوم دلوں پر جو گزری وہ دل ہی جانتا ہے۔ ہم بہن بھائی اور امی کی آنکھوں سے برسات کی جھڑی لگ گئی تھی۔ تایا اور چچا بھی اداس تھے۔ وہ ہمیں حوصلہ دینے تو روز آتے، ہمیں گلے سے لگاتے، امی کو تسلی دیتے، لیکن والدہ کا اب گھر میں اکیلے رہنا دوبھر ہو رہا تھا۔ ان کے سر سے چادر اڑ گئی تھی۔ وہ جوانی میں اکیلی رہ گئی تھیں اور اکیلے رہنے سے ساری دنیا میں باتیں بنانے والی تھیں۔ تب بھی چچا نے ان کو مشورہ دیا، بھابھی دونوں بچوں کے ہمراہ ہمارے ساتھ چلو اور اپنا مکان کرائے پر اٹھا دو۔ ماشاءاللہ میرے گھر میں کافی جگہ ہے اور مکان سے تم کو ہر ماہ معقول کرایہ بھی آتا رہے گا۔ والدہ مان گئیں، ان کو ہماری بھی فکر تھی۔ وہ ہماری دیکھ بھال بغیر سرپرست کے نہ کر سکتی تھیں۔ چاہتی تھیں تایا چچا کی سرپرستی میں ان کے بچے پروان چڑھیں۔ تائی الگ مزاج کی تھی، ان کے گھر میں سمایا جانا ہمارے لیے مشکل تھا۔ چچا ہمارے سرپرست بن گئے اور چچی نے ہمیں پیار سے رکھ لیا۔ دونوں ہی یہ چاہتے تھے میرا بھائی راحت تعلیم حاصل کر لے تو وہ اپنی لڑکی فیروزہ کو اس سے بیاہ دیں، مگر راحت بھی میٹرک نہ کر سکے۔ تب بھی چچا مایوس ہو گئے اور اپنی لڑکی کو راحت سے بیانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ بیٹی کے لیے کسی اور اچھے رشتے کی تلاش میں رہنے لگے۔ چچی بھی اس کے بعد ہم سے بددل ہو گئی تھی۔ جس مقصد کے لیے ہم لوگوں کو پار رہی تھیں وہ پورا ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔ بس ان کا رویہ امی جان سے سرد ہو گیا۔ میری والدہ نے ان کی بے رخی کو محسوس کر لیا اور راحت بھائی کے دل پر بھی چوٹ لگی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن پڑھائی میں اس کا دماغ چلا ہی نہیں۔ لگتا تھا جیسے باپ کی دائمی جدائی کے بعد ذہن مفلوج ہو گیا ہو۔ چچا نے راحت کو اپنے ساتھ کام میں بھی لگانے کی کوشش کی، لیکن کاروبار کی سوجھ بوجھ نہ ہونے کے سبب اس کا وہاں کبھی جی لگتا ہی نہ تھا۔ اس سے غفلت ہو جاتی تو چاچا بری طرح ڈانٹتے، کبھی گھنٹوں نصیحت کرتے۔ راحت نے اس صورتحال سے پریشان ہو کر ان کے ساتھ کاروبار میں معاملت سے جی چرانا شروع کر دیا۔ چچا غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ تبھی ان کی بیوی نے ایک روز رات کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بیٹا ہی ماں کی آخری امید تھا اور اسی کو راحت بھیا سے والہانہ محبت تھی، اس کے بغیر وہ رہ نہ سکتی تھی۔ انہوں نے کرائے پر دیا ہوا اپنا مکان خالی کرایا اور مجھے لے کر اس مکان میں آ گئی تھیں۔ راحت امی سے رابطے میں تھا۔ اس کو میرے والد کے ایک دوست نے چند روز کے لیے عارضی طور پر اپنے گھر کی بیٹھک میں پناہ دے دی تھی۔ ان کا نام صغیر تھا۔ صغیر صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو بہت سمجھایا کہ اب تم ہی اپنے گھر کے واحد کفیل ہو، میٹرک مکمل کرو اور کوئی ڈپلومہ کر لو۔ غرض جو کام چچا جان نہ کر سکے، دنائی، صبر، شفقت اور محبت سے منہ بولے چچا صغیر نے کر دکھایا۔ انہوں نے کچھ عرصہ میرے بھائی کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا کیونکہ خود وہ ایک معلم تھے اور ایک بوائز اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے راحت پر بلا کسی طمع اور غرض کے محنت کی۔ بھائی نے FSC انہی کی محنت کی وجہ سے کیا اور پھر اس مہربان شخص نے ایک ٹیکنیکل کالج سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کروا دیا۔ اب میرے بھائی کو کچھ اور شعور آ چکا تھا۔ والدہ کی مجبوریوں کا احساس بھی ہو گیا تھا کیونکہ کندھوں پر ماں اور بہن کا بوجھ بڑا تھا۔ وطن میں نوکری نہ ملی تو باہر جا کر کمانے کی سوچی۔
صغیر چچا نے اپنے ایک واقف کار سے کہہ کر دبئی کا ویزا لگوا دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے۔ جب انسان سچی لگن سے کسی اچھی مقصد کے لیے جتن کرتا ہے، خالق حقیقی ضرور مدد کرتا ہے۔ سوچا بھی نہ تھا جس بچے کو لوگ نکمہ کہتے تھے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح پوری کرے گا کہ سبھی حیران رہ جائیں گے۔ راحت پہلے ایک برس دبئی میں رہا، پھر سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی میں اس کی ملازمت ہو گئی۔ وہاں اس نے محنت اور لگن سے کام کیا۔ 3 سال تک گھر نہ آیا، سخت محنت کی، رقم گھر باقاعدگی سے بھجواتا رہا، اور جب آیا تو ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ چچا کے گھر سر اونچا کر کے جا سکتے تھے۔ امی چچا کے گھر گئیں اور کہا کہ اب میرا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا ہے، آپ وعدہ پورا کریں اور راحت کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیں۔ آپ کی بیٹی سے اس کی نسبت بچپن سے طے تھی، اب یہ فریضہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امی کی بات پر چچا نے غور نہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ فیروزہ کو غیروں میں بیاہ دیا گیا۔ بچپن کی منگیتر کے یوں چھن جانے سے راحت بھیا کو دلی صدمہ ہوا، وہ بہت مضطرب رہنے لگے۔ امی بھی افسردہ ہو گئی تھیں۔ تایا کو ان تمام حالات کی سن گن ملی۔ وہ ہمارے گھر آئے اور میری والدہ کو تسلی دینے لگے، کہنے لگے حسیب ہی ایک تمہارے بچوں کا چچا نہیں، میں بھی موجود ہوں، اس نے تم لوگوں کو ٹھکرا کر مایوس کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، تم اپنے بیٹے کو میری فرزندی میں دے دو، انشاءاللہ اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر راحت کا خیال رکھوں گا۔ تایا کی غم گساری نے امی کے تازہ زخموں پر گویا مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن یہ رشتہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ تایا کی بیٹی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، اس نے وہاں اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کر لیا تھا، اس سے شادی کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ جب تایا نے بیٹی کا رشتہ راحت سے کرنے کی بات کی، لڑکی نے صاف انکار کر دیا، بولی کہ مہر گزرا راحت سے شادی نہ کروں گی، وہ کم پڑھا لکھا اور میرے تعلیمی معیار کے برابر بھی نہیں ہے، میں شادی اپنے جیسے پڑھے لکھے سے کروں گی۔ تایا نے یہ بات امی کو بتا کر کہا کہ لڑکی پر اس کی مرضی کے خلاف شادی کے لیے دباؤ ڈالوں گا تو ممکن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بعد میں باعث وبال بنے، لہٰذا آپ سے رشتہ قائم رکھنا ہی ہے تو پھر میری بھتیجی کا رشتہ میرے بیٹے اصغر کے لیے دے دو، ہم پھر سے ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے۔ راحت کمانے لگا ہے، اس کے لیے اب لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، کسی بھی اچھے گھرانے سے رشتہ مل جائے گا، اس کے لیے میں اپنی سی کوشش کروں گا کہ شریف گھرانے سے تمہارے لیے سلیقہ مند ڈھونڈ لوں۔ آپ کے بیٹے کا رشتہ سر آنکھوں پر، اصغر بھی میرا بیٹا ہے، میرے بچے یتیم ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، مجھ کو بیٹی دینے پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے۔ شہلا اپنوں میں جائے گی، چچا نہ صحیح تایا صحیح، آپ دونوں ہی میرے لیے قابل محترم ہو۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا اور سی ٹی کا کورس کر رہی تھی تاکہ کل کلاں حالات کا مقابلہ کرنا پڑے، کوئی تو صنعت ہاتھ میں ہو۔ تایا نے میرا رشتہ مانگا اور پھر ایک شرط بھی رکھ دی کہ منگنی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا، بلکہ شہلا کا نکاح میں اصغر سے کیے دیتا ہوں، رخصتی جب یہ کورس مکمل کرے گی بعد میں کر لیں گے۔ اس پر امی ذرا ہچکچائیں، کہنے لگیں بھائی صاحب اب میں منگنی اور نکاح قبل از وقت سے ڈرتی ہوں، حسیب بھائی نے بھی پہلے سے اتنے سال منگنی کے بندھن میں باندھے رکھا اور پھر شادی سے منع کر دیا، آپ بھی نکاح کے بندھن میں میری بیٹی کو باندھ کر پھر کہیں رخصتی نہ لیں، یوں خوف آتا ہے کہ پہلے آپ کے بھائی نے وعدہ خلافی کی، اگر آپ کی طرف سے بھی ایسا ہو گیا تو میری بیٹی کے حصے میں مفت کی رسوائی آ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ بھابھی کیسی باتیں منہ سے نکال رہی ہو، تمہارے بچے یتیم ہیں اور ہم اپنے ہی ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہمارے سوا اور کون ہے ان کا بھابھی، توبہ کرو، تمہاری بیٹی ہماری بھی تو بیٹی ہے۔ امی نے حامی بھر لی، اس کے بعد تائی تو بس ان کے پیچھے لگی رہیں کہ نکاح کر دو، رخصتی جب کہو گی تبھی ہو جائے گی۔ خدا جانے ان کو نکاح کی ایسی کیا جلدی پڑی تھی، ابھی میری تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی، لیکن تائی کے بےحد اصرار پر آخر نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ان کا بیٹا بیرون ملک چلا گیا اور یوں میری رخصتی اس کی واپسی تک ٹل گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد اصغر واپس آئے تو امی نے بھی فون کرایا کہ جلد آ جاؤ، اصغر واپس آ گیا ہے، میں رخصتی کے فرض سے اب سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ بھائی راحت 15 روز بعد آ گئے اور ساری کمائی اماں کے ہاتھ پر رکھ دی کہ یہ لو، تمام عرصہ کفایت شاری سے اس فریضے کی ادائیگی کی خاطر گزارتا رہا ہوں کہ بہن کی شادی عزت سے ہو اور جہیز بھی تایا کے حسب حیثیت دیا جائے تاکہ وہ ہم کو کسی پہلو سے کمتر نہ سمجھے، بے شک اپنے ہیں مگر جانتا ہوں
تائی کتنی حریص لالچی طبیعت کی ہیں۔ میں بہن کی شادی میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں چاہتا، اور نہ یہ اپنے بھی میں بہن کو یتیم جان کر اس کی بے قدری کریں گے۔ امی نے جہیز کی ہر شے تائی کے کہنے پر ان کی پسند سے لی۔ قیمتی فرنیچر تایا نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا۔ ڈنر سیٹ، گھریلو استعمال کی اشیاء، غرض ہر شے، ٹی وی، واشنگ مشین تک، یہ سب میرے تائی خرید کر لائے، اور ہم نے ان کی قیمت ادا کی۔ اتنا اچھا اور زیادہ جہیز تھا کہ 4 بھائیوں کی بہن کو بھی نہ ملتا، لیکن راحت بھیا، جن کو خاندان بھر میں کنزین کہا جاتا تھا، انہوں نے سب انتظام کر کے ان کی ہر خواہش اور مطالبے کو پورا کر دیا۔ میری بھائی نے ہر شے جہیز کی مہیا کر کے دے دی۔ اب رخصتی کی تیاری مکمل تھی۔ امی خوش تھیں، بیٹی اپنے تایا کے گھر جا رہی ہے۔ جو باپ ہی ہوتا ہے وہی ان کے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ راحت بھائی خوش تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بہن کو عزت سے رخصت کر رہا ہوں۔ رخصتی میں ہفتہ رہ گیا تو انہوں نے دولہا کے لیے کار کا مطالبہ کر دیا۔ اب میرے بھائی کے پاس کار خریدنے کی رقم نہ رہی تھی۔ راحت نے تایا سے کہا، آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں آپ کو کار لے دوں گا۔ لیکن اصغر اور ان کی والدہ کو تایا نے پیش رکھا، جنہوں نے کہا، جو اب کر دو گے وہ ہو جائے گا، بعد کی بات کا کسے پتہ ہے، لے دو یا نہ لے دو۔ راحت بھی ہکا بکا رہ گیا۔ کیا یہ اپنے ہیں؟ کیا یہ وہی اپنے ہیں جن سے رشتہ ناتا جوڑنے پر ماں خوش، مطمئن اور مسرور تھیں؟ تائی نے کہا، راحت بیٹا، ہم آئندہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ میرا بیٹا بھی تو پردیس سے آیا ہے، اس کو واپس جانا ہے، چھٹی ختم ہو جائے گی، ابھی بھی اس کو رشتے بہت ہیں۔ اگر تم روپے کا انتظام نہیں کر سکتے تو مکان بیچ دو۔ یہ کیسے اتنی جلدی ممکن ہے؟ مکان کے خریدار کیوں کر مل جائیں گے؟ جائیداد بیچنے میں وقت لگتا ہے، پیپرز، کاغذات کی تیاری، رجسٹری وغیرہ، یہ کام بھی منٹوں میں تو نہیں ہوتے۔ تم اپنے اوپر تایا پر چھوڑ دو، مختار نامہ ان کو دے جاؤ، وہ مکان کو دے دیں گے۔ تمہاری بہن کا حصہ بھی اس مکان میں ہے نا، وہ یہ رقم بھی الگ کر لیں گے اور چالک کے نام بینک میں جمع کرا دیں گے۔ رجسٹری وغیرہ کے وقت میری ضرورت پڑے گی، دستخط کون کرے گا؟ راحت حیران تھا کہ یہ اپنے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ امی دنگ رہ گئی۔ راحت کا دل ہی ٹوٹ گیا جب تائی نے کہا، اگر تم لکھ کر دے جاؤ کہ مکان میں سالم اپنی بہن کے نام کرتا ہوں اور اپنے حصے سے بھی دستبردار ہو جاؤں تو ہم رخصتی کیے لیتے ہیں۔ دیکھو نا، شہلہ لڑکی ہے اور تم مرد ہو اور کما لو گے، ایسے کئی مکان بنوا لو گے، لیکن باپ کا یہ مکان اگر شہلہ کو سالم مل گیا تو اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، بچی کے پاس اپنا ایک گھر ہوگا۔ کل کلاں سسرال میں جگہ کی تنگی پڑ گئی تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ رہ سکے گی، اس کو تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ جو تائی ایسی باتیں کرتی جاتی تھی، تایا اب بھی بیوی کی تائید میں سر ہلاتے جاتے تھے۔ اصغر کو بھائی نے باہر لے جا کر بات کی، اس نے بھی ماں باپ کی مرضی کی بات کی، امی اور بھائی سے سیدھے منہ بات نہ کی، گویا کہ یہ ہمارے والد کا مکان ہتھیانے کی خاطر مجھ سے شادی کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ عین وقت پر جب اس قسم کا جھگڑا ڈال دیں گے تو یہ اپنی عزت کی خاطر مجبور ہو کر بات مان لیں گے۔ شادی میں 2 دن باقی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سبھی گم کی حالت میں تھے۔ میں نے جا کر پوچھا، کون ہے؟ ڈاکیا تھا، اس نے میرا نام لیا کہ اس نام کی رجسٹری آئی ہے، وصول کر لیں۔ رجسٹری؟ میں حیران و پریشان رہ گئی، میرے ہوش گم ہو گئے۔ دستخط کرنے کی بجائے امی اور بھائی کو بتایا۔ بھائی نے کہا، دستخط کر دو۔ یوں انہوں نے رجسٹری وصول کروائی۔ تایا کا پتہ رجسٹری کے پیچھے درج تھا۔ میں رونے پیٹنے لگی، سمجھ گئی تھی اس لفافے میں کیا بھیجا گیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ باپ کے نہ ہونے سے دنیا کیا سلوک کرتی ہے۔ بغیر قصور کے مجھے تایا کے گھر سے یہ سند ملی تھی۔ میرا باپ بھائی جو دیار غیر سے سالوں بعد بہن کو رخصت کرنے آیا تھا، عکس بار ہو کر دوبارہ پردیس چلا گیا۔ ماں کو تسلی دی، امی کسی بات کا غم نہ کرنا، اس بار آیا تو بہن کو جہیز میں دینے کو کار کے بغیر نہ آؤں گا۔ اپنی بہن کے سر پر سرخ آنچل ڈالنے کو میرا خون بھی کام آ جائے تو پرواہ نہیں۔ تایا نے کار کی خاطر رشتہ نہ کیا تو کوئی بات نہیں، آگے رشتہ کیا اور ان لوگوں نے بھی کار مانگ لی تو کیا کریں گے، اس لیے اب جہیز مکمل کر کے ہی آؤں گا۔ کار بھی ہوگی اور وہ جو مطالبہ وہ کریں گے سب بھی کچھ انتظام کریں گے۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے مایوسی نہ ہوگی۔
بھیا تو میری خوشیاں خریدنے کو کمانے پردیس چلے گئے۔ ماں نے آنسو بہانے کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور میں باپ کی وراثت سمیٹنے کو اکیلی رہ گئی تھی۔ تایا کے گھر سے ورثے میں جو آنسو ملے تھے وہ بھی کم تھے۔ دل کو یہ کہہ کر سمجھاتی تھی جو ہوا اچھا ہوا، اگر وہ مجھ کو رخصت کرا کر گھر لے جاتے اور بعد میں کوئی بڑا مطالبہ کرتے، الزام لگا کر طلاق کرا دیتے تو آج کے دکھ سے زیادہ اور اوپر ہوتا۔ مجھے تایا کے گھر سے والدہ کے گھر بیٹھے بیٹھے 2 سنتیں نکاح نامہ اور پھر طلاق نامہ مل گئی تھی، جو مجھ یتیم کے دکھوں میں اضافے کے سوا کسی کام کی نہ تھیں۔ ہاں، جو سند ماں نے محنت کر کے دلوائی تھی، CT کا کورس کرایا، وہی سند آج کام آئی۔ اس کی بدولت مجھے نوکری مل گئی اور میں نے نوکری کی بدولت کھویا ہوا اعتماد دوبارہ پا لیا۔ کاش یہ اپنے محروم بھائی کا خیال کر لیتے، نہیں تو راحت بھائی کی روز و شب پردیس میں محنت مشقت سے کمائی کا خیال کر لیتے۔ انہوں نے میرا بھاری جہیز بنانے میں کھپا دی۔ اب وہی جہیز مجھ کو ناک کی طرح ڈستا تھا۔ مرحوم باپ کی چھوڑی چھت کے تلے بیٹھ کر تنہائیاں اور سوگواریاں سب دیکھ لیں۔ مجھ کو شادی سے نفرت ہو گئی تھی، دل بہلتا نہ تھا۔ ملازمت کر لی تو بھی لوگ مجھ کو متعلقہ کہتے تھے، دل رونے لگتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا متعلقہ ہونے کا داغ ساری عمر میرے آنسو نہ دھو سکے گا۔ شادی کا خیال دل سے نکال کر ملازمت کے ساتھ مزید تعلیم حاصل کرتی رہی، ترقی کی اور EDO ہو گئی۔ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ایک سائڈ پر رکھتی ہوں، جب کسی یتیم لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے لیے یہ رقم ہدیہ کر دیتی ہوں۔ بھائی نے شادی کر لی ہے مگر میں نے اپنی ملازمت سے ہی بیاہ کر لیا ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اصغر نے دوسری شادی کی تو شادی والے دن ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ زندگی تو بچ گئی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اب وہ نہ چل پھر سکتا ہے اور نہ صحیح سے بول سکتا ہے۔ دلہن تو راستے سے ہی واپس ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جس نے مجھے ٹھکرایا تھا آج اس حد تک معذور ہے کہ واش روم بھی نہیں جا سکتا۔ اس حادثے کے بعد تائی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں اور تایا جی بھی بیمار رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے بس چند دن کے مہمان ہیں۔ خدارا کبھی ایسی غلطی نہ کریں، کسی یتیم بچی کے دل سے نکلی آہ آپ کو برباد کر دے۔ مسلمان ہو تو پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بیٹیوں کو جہیز دو۔ جہیز لعنت نہیں، ہم نے جو کیا وہ لعنت ہے۔ آج کی اس درد بھری کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔